موضوع الدرس في بيان العلم الكامل والعلم المحيط لله تعالى سبحانه، سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كان يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ الی من عمل صالحا فلنفسہ. تمام دلائل واضح کر دیے گئے کہ اللہ کا قرآن ایک سچی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، لغت عربی میں ہے، بلیغ ہے، فصیح ہے، سمجھنا چاہے کوئی تو سمجھ سکتا. لیکن جو لوگ مکذبین ہیں، منکرین ہیں، وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لے آئے اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت میں اور قیامت میں بھی شک میں پڑے ہوئے. اب اس مختصر آیت میں اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب آپ بتا دیں کہ جو شخص اچھا عمل کرے گا اس کے لیے
آپ اگر اچھے عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے مل جائیں گے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایمان لائے گا تو ایمان کا فائدہ اسی کو ہوگا. اور من اساء، اور جس نے برا کیا، شرک کیا، بدعملی کی، تو اس کا وبال بھی اسی پہ ہو. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب جو ہے اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. تو مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ایمان لائے جیسے حضرت اکرمہ ایمان لائے ہیں تو اس کا فائدہ ابو جہل کو نہیں ہوگا، اور ابو جہل کا کفر جو ہے اس کا نقصان حضرت اکرمہ کو نہیں ہوگا. ہاں ایک ہوتا ہے مومنوں کے اعمال کا فائدہ، وہ ایک دوسرے کو ہوتا ہے. بات سمجھیں؟ یعنی یہ مسئلہ ہے مومن اور کافر کے درمیان کہ مومن کے عمل کا فائدہ کافر کو ہو یہ نہیں ہوگا، کافر کے کفر کا نقصان مومن کو ہو یہ نہیں ہوگا. البتہ مومن جو ہے وہ جو کام کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، حج بدل کرتے ہیں، کسی کے لیے عمرہ کرتے ہیں، کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کسی کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ان کو ثواب ہوتا ہے. حتیٰ کہ احادیث مبارک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ کوئی بندہ مثلا زندگی میں اپنے والدین کا نافرمان تھا، والدین فوت ہو گئے، اس کی نافرمانی کے دور میں ہی فوت ہو گئے. اب اگر وہ ان کی موت کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے حج کرے، ان کے لیے عمرے کرے، ان کے لیے خیرات کرے، ان کے لیے صدقات جاریہ کرے، تو اس کی وجہ سے جب ان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو اللہ اس کی یہ غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، قیامت میں وہ بھی فرما برداروں میں شامل ہو جائے. تو مومن کو تو فائدہ ہوگا. اب ایمان والوں کے لیے انبیاء شفاعت فرمائیں گے تو فائدہ ہوگا، اولیاء اللہ شفاعت فرمائیں گے فائدہ ہوگا، اللہ کے قرآن حافظ قرآن شفاعت کریں گے فائدہ ہوگا. حتیٰ کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ کو حکم دیں گے کہ اپنے والدین کو میری دربار میں پیش کرو. پیش کرے گا تو اللہ حکم دیں گے ان کے والدین کے سر پہ جنت کے تاج رکھے جائیں. حضور نے فرمایا وہ تاج ایسے ہوں گے کہ ان کا ایک موتی بھی اگر آج اللہ ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے. تو اب حافظ قرآن تو یہ ہے، لیکن والدین کو تاج مل رہے ہیں. وہ بڑا مشہور تاریخی واقعہ ہے نا کہ جب عالمگیر نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے باپ کو قید کر دیا، کیونکہ باپ جو تھا نا وہ کچھ دین سے بھی ہٹ گیا تھا اور دین اکبری بنا بیٹھا تھا، اور وہ کچھ اس قسم کی عیاشیوں میں اور کافروں میں اور ہندوؤں میں پڑ گیا تھا کہ ملک جانے کا بھی خطرہ ہو گیا تھا. تو بہرحال باپ کو اس نے گرفتار کر دیا، لیکن اس کو احساس تو تھا، چونکہ وہ خود بھی بڑا دین والا آدمی تو تھا نا، اس کو دیندار تو تھا، اسی نے تو یہ فتاوی مرتب کیا ہے نا، فتاوی عالمگیری. تو اس نے کہا بھی کوئی حل کیا جائے کہ کسی طرح میری عزت بھی رہ جائے، بھرم بھی رہ جائے اور باپ بھی راضی ہو جائے. اس نے علماء سے، اس کا تعلق ہوتا تھا علماء کے ساتھ، رات دن دینی کتابیں لکھی جاتی تھی. اس نے علماء سے کہا کہ بھئی کوئی حل نکالو کہ بھئی والد میرا آخر راضی ہو جائے. انہوں نے سوچ کے غور کر کے کہا کہ ہاں ایک راستہ ہے کہ تمہارا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے اور ابھی اس کا قرآن شریف 10-20 دنوں میں ختم ہونے والا ہے،
تو بیٹے کے قرآن کی ختم کی جو تقریب ہے نا، اس میں ابے کو دعوت دے دو کہ جی آپ کے پوتے نے قرآن ختم کیا ہے، آپ مہربانی کریں تشریف لائیں۔ تو ایک دفعہ جب وہ آ گئے تو بس آ گئے، پھر باپ بیٹا مل لیں گے، جھگڑے ختم۔ بات تو اتنا ہے نا کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے۔ تو عالمگیر نے کہا ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے دعوت نامہ لکھا اور بڑا معقول آدمی کو تیار کیا کہ تم جا کے طریقے سے ابے کو دعوت دو، چونکہ وہ قید میں چلا گیا تھا لیکن بادشاہ تو تھا نا، مزاج تو وہی تھا۔ تو اس آدمی نے جا کے دعوت نامہ پیش کیا، اس نے پڑھا اور مسکرایا اور اس کو کہا کہ عالمگیر سے جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ میں نہیں آؤں گا دعوت پر، اب دھوکہ دینا چاہتا ہے مجھے، نہ آئے۔ عالمگیر پھر پریشان ہوا، اس نے کہا کہ والد کا مسئلہ تو حل نہ ہوا نا، اگر موت سے پہلے وہ ناراض مر گئے مسئلہ ہے۔ اس نے پھر مولویوں کو بلایا، جب مشکل ہو نا مولوی پھر ضرور یاد آتے ہیں، جب مشکل نہ ہو تو کہتے ہیں یار چھوڑو یار، ہمارے ٹکڑوں پہ پڑھتے رہے ہیں، ہمارے مسجدوں میں پڑھتے رہے ہیں، ہماری خیراتیں کھاتے رہے ہیں، اب یہ ہمیں بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمیں بھی مسئلے سناتے ہیں، لیکن جب مصیبت آ جائے پھر مولوی کو بلاؤ۔ طلاق دے بیٹھے اب مولوی کو بلاؤ، نکاح کرنا ہے اب مولوی کو بلاؤ، جنازہ پڑھنا ہے مولوی کو بلاؤ، عیدین پڑھانی ہے مولوی کو بلاؤ، کوئی حلال حرام کا مسئلہ پوچھنا پھر تو مجبوری ہے، حل کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی خدا کے بندے کوئی اور حل سوچو۔ ایک بزرگ نے کہا، اس نے کہا دیکھو عالمگیر ایک حل ہے، تم بھی تو قرآن یاد کر رہے ہو نا، تمہارا قرآن کب ختم ہوگا؟ اس نے کہا 1 مہینے میں انشاءاللہ ختم ہو گا، تم اپنے ختم پہ دعوت دو۔ اب بابا عالمگیر نے پھر دعوت نامہ بھیجا کہ جی فلاں تاریخ کو تقریب ہے ختم قرآن کی، آپ اس میں تشریف لائیں۔ وہ بندہ دعوت نامہ لے گیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس تقریب میں آؤں گا۔ تو جب وہ دعوت نامے والا چلا گیا تو جو اس کے خاص لوگ تھے انہوں نے کہا بادشاہ آپ عجیب آدمی ہیں، پوتے نے قرآن ختم کیا تو آپ نہیں گئے، اب عالمگیر نے ختم کیا۔ انہوں نے کہا شریف آدمی، پوتے نے جب قرآن ختم کیا اس نے دنیا میں بھی میرا تاج چھین لیا، اور پوتے کا تاج تو عالمگیر کو قیامت میں رکھا جائے گا نا، وہ بھی تو اسی کو ملے گا، تو قیامت میں بھی میرا تاج چھین لیا، میں کیوں دعوت میں جاتا؟ اس کے بیٹے کا جو تاج ہے وہ تو باپ کے سر پہ آئے گا نا۔ آج عالمگیر نے قرآن ختم کیا، اس کا تاج مجھے پہنایا جائے گا، چلو دنیا میں بادشاہ نہ بنا آخرت میں تو بن جاؤں گا نا۔ تو اس لیے میں اس کی دعوت میں تو شریک ہوتا ہوں۔ آ گیا، بس بات ختم ہو گئی، باپ بیٹا تھے، مل گئے، بس مل گیا تو غلطیاں ختم ہو گئی۔ تو اب دیکھیں کہ بیٹے نے قرآن ختم کیا تو والدین کو فائدہ پہنچ گیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر میں احادیث بھی ہے کہ قیامت والے دن جنت والے جب جنت میں ہوں گے تو جنت کے تو درجات ہیں نا، کوئی A کلاس، کوئی B کلاس، کوئی C کلاس، کوئی جناب اس سے بھی اعلیٰ کلاسوں میں ہوں گے۔ تو جو مومن جب جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ہم تو جنت میں آ گئے لیکن ہمارے بیٹے، اولاد، پوتے، پوتیاں، بچے وہ تو نہیں نظر آ رہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ جنت میں تو ہے نا لیکن میرے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تمہارے اعمال اتنے اونچے ہیں، تم اس درجے کے حقدار ہو، تمہارے پاس فرسٹ کلاس کی ٹکٹ ہے، ان کے پاس تھرڈ کلاس کی ہے، تو وہ تمہارے ساتھ کیسے بیٹھے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں میں جو دنیا میں عمل کرتا تھا اولاد کے لیے بھی تو کرتا تھا، جب بھی نماز پڑھتا، طواف کرتا، حج کرتا، اولاد کے لیے بھی تو روتا تھا۔
تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الحقنا بہم ذریاتہم، ہم حکم دیں گے کہ ان کی اولادوں کو بھی والدین کے مقام پہ پہنچا دو. وما علتناہم من عملہم من شیء، یہ نہیں کریں گے کہ والدین کا درجہ گھٹا دیں. فرمایا نہ نہ، ان کا درجہ اونچا کر دیں گے کہ بھئی چلو والدین کی. تو اب والدین کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو گیا. اسی طرح حضرت خضر نے جس بچے کو مارا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے. تو انہوں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، یہ اللہ کا حکم تھا. یہ لڑکا جو ہے اس کے والدین جو ہے وہ پکے ایمان والے ہیں، اس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ وہ کفر میں نہ پڑ جائیں. تو اب والدین چونکہ ایمان والے تھے ان کے ایمان کو بچایا گیا. اس لیے یاد رکھیں مومن کا فائدہ تو ہوگا. ایمان والوں کی دوستی تو قیامت میں بھی چلے گی. اولیاء اللہ کی دوستیاں ہیں، صحابہ کی دوستیاں ہیں، ایمان والوں کی محبتیں وہ تو قیامت میں بھی ہوں گی. یہ جو آتا ہے نا جی کہ اس کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا، اس کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کافر کے کفر کا نقصان مسلمان کو ہو، یہ نہیں ہوگا. اور اگر بیٹا مسلمان ہے فائدہ کافر باپ کو ہو، یہ نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم نبی ہے، خلیل ہے، ابو الانبیاء، لیکن باپ آدر جو ہے وہ کافر ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن میدان محشر میں سیدنا ابراہیم کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے کہ آدر کو اس کے ابا کو فرشتے پکڑ کے بڑی توہین کے ساتھ جنت جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم الخلیل پکاریں گے کہ یا اللہ مہربانی فرمائیں، آپ کا وعدہ تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت والے دن میں اپنے انبیاء کو، ان پہ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کروں گا. میرا اللہ مہربانی فرمائے ایو خزی من الاب الابعد، اس سے زیادہ میری رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ حکم دیں گے کہ ابراہیم آنکھیں بند کرو. ابراہیم آنکھیں بند کریں گے، فرمایا کھولو، تو اللہ آدر کو ایک حیوان کی شکل میں بدل دیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم ہم نے اس کی شکل بدل دی، اب کوئی نہیں پہچانے گا کہ یہ آدر ہے، لیکن ہم اس کو جہنم سے نہیں چھوڑیں گے، وہ کافر ہے. تو اب یعنی ایمان والا کافر کو فائدہ پہنچائے یہ نہیں ہو. کسی کافر کے کفر کا نقصان، بیٹا مسلمان ہو گیا، بیوی مسلمان ہو گئی، بیٹیاں مسلمان ہو گئی، باپ کفر پہ مر گیا، ان کو کوئی نقصان نہیں. اس لیے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، اور جس نے اچھا عمل کیا، سب سے اچھا عمل تو تب ہے پہلے ایمان ہو تو عمل بھی ہوگا اچھا، جب ایمان نہ ہو تو عمل کیا. اسی لیے ہمیشہ ایمان کی شرط ہوتی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ اس کا فائدہ فلنفسہ، اس کی ذات کے لیے ہوگا. ومن اساء، جس نے برا کیا اس کا عذاب بھی اسی پہ ہوگا. وما ربک بالظلام للعبید، یاد رکھیں ظلام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. بظاہر مانے کہ اللہ بہت بڑا ظلم نہیں کرتے، مانے یہ مانا نہیں اللہ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. کیوں؟ فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ظلم کو اپنے نفس پہ حرام کر دیا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی بندے پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں. اس لیے جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں گے اللہ فرمائیں گے وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. اللہ تو ظلم سے پاک ہے. تو یہاں مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ ذرے کے برابر، جیسے مبالغہ بڑائی میں ہے اسی طرح نقصان میں بھی ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں جی انتہائی بڑا، انتہائی کم،
اس لیے آتا ہے مبالغہ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی ان کو تو قیامت میں بھی شک ہے، نبوت میں بھی شک، رسالت میں بھی شک، توحید میں بھی شک، لیکن یاد رکھو الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف ہے۔ کیا معنی؟ کوئی نہیں جانتا قیامت کب ہوگی۔ یسألونک عن الساعہ، میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو اللہ کو پتا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، جیسے قرآن سورۃ زاریات میں آتا ہے یسألون ایان یوم الدین، کافر سوال کرتے ہیں وہ قیامت کا دن کب ہوگا، وہ جزا کا دن کب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو بتلا دو، یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن اس دن ہوگا جب یہ آگ کے اوپر عذاب دیے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے اللہ کے سوا، قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی لیکن کب یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میرے مدنی رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس لا یعلمہن، 5 چیزیں ہیں جن کا علم کسی کو نہیں، لا یعلمہن الا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ فرماتی ہیں یہ 5 چیزیں، قیامت کا علم اسی کو ہے، اور بارش کا علم اسی کو ہے، اور ارحام امہات میں جو کچھ ہے اس کا علم اسی کو ہے، اور کوئی بندہ نہیں جانتا کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کہاں ہوگی، یہ کسی کو بھی علم، نہ کسی فرشتے کو نہ نبی کو، اللہ نے کسی کو علم دیا ہی نہیں۔ یاد رکھیں کہ آج کل جو معاندین ہیں اور اعدائے دین ہیں اور اعدائے اسلام ہیں وہ بہانے بناتے ہیں۔ دیکھو جی قرآن کہتا ہے کسی کو علم نہیں ہوتا بارش کا، ہم بتا دیتے ہیں کہ 2 دن کے بعد بارش ہوگی، تو ہمیں بھی علم ہے، ہم نے بتا نہیں دیا کہ فلاں علاقوں میں موسمیات کا محکمے نے پیشین گوئی کی ہے کہ موسلا دھار بارش ہوگی، فلاں علاقے میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، فلاں علاقے میں یالہ باری ہوگی، دیکھو ہم بتا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ جہالت ہے، یہ دھوکے والی بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی خبر یقینی ہوتی ہے اور ان کی خبر جو ہے ظنی ہوتی ہے، گمان ہے، ہو جائے نہ ہو۔ کبھی خبر دیتے ہیں نہیں ہوتی، کبھی خبر دیتے ہیں کہ جناب بڑا طوفانی ہوائیں چلیں گی، نہیں چلتے، تو یہ خبر تو یقینی نہ ہوئی۔ علم یقین جو ہے کہ جس میں کوئی ذرے کے برابر شبہ نہ ہو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتا دیں گے پانی گرے گا، پیمائش کریں گے 2 انچ بارش ہوئی، یہ بتا سکتے ہیں کتنے قطرے گرے؟ دنیا کا کوئی کمپیوٹر بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا بارش ہوئی، بادل کتنے بنے، ان بادلوں میں کتنا ٹن پانی تھا، کوئی نہیں بتا سکتا۔
اچھا بارش اترنے کے بعد فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب بادل آتے تھے حضور گھبرا جاتے، ادبلا اکبلا و ادبرا اکبلا و ادبرا، گھر جاتے باہر آتے، گھر جاتے باہر آتے. جب بارش برس جاتی تو پھر حضور خوش ہو جاتے. میں نے کہا حضور آپ گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی عذاب آئے، انہوں نے بھی بادل دیکھے تھے تو کہا تھا کہ ہاں یہ بڑا بہترین بادل آ رہا ہے، مدتوں سے بارش ہی نہیں ہوئی، اب بارش آئے گی، اس میں عذاب تھا. تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے. تو اس لیے اچھا کہتے ہیں کہ جی جناب قرآن کہتا ہے کہ رحم میں کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں. ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کیسے پتہ نہیں؟ تو یہ بھی جہالت ہے، یاد رکھو. تم اسی کا بتاؤ گے جس کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا. جو دریا میں مچھلیاں ہیں ان کا الٹرا ساؤنڈ کون کرے گا؟ جو جنگل میں بھیڑیے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، ان کی اولاد کتنی ہوگی ان کا کون کرے گا؟ اچھا الٹرا ساؤنڈ جب کریں گے وہ تو تحت الاسباب ہے. جیسے گھڑی دے کے میں بھی بتا دوں جی کہ 7:30 ہو گئے ہیں، تو یہ کون سا علم ہے؟ اچھا پھر یہ علم بھی کبھی 100% صحیح نہیں ہوتا. کبھی بتاتے ہیں کہ جی آپ کی ولادت کو ابھی 15 دن باقی ہے، عورت بیچاری ہسپتال سے نہیں نکلتی، بچہ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جی ولادت جو ہے نا یہ قدرتی نہیں ہوگی، آپ کو سیزیرین، آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا، بالکل طبیعی ولادت ہو جاتی. اور یہ تو جو جہاز کے نیچے آئے گا نا اس کو دیکھ کے آپ بتائیں گے نا، جو نہیں ہے تو اللہ تو ساری مخلوق کے ارحام میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں. اس لیے اس باتوں کو دھوکہ نہ کھایا کریں. ہو جی وہ تو بتا دیتے ہو جی الٹرا ساؤنڈ سے بتا دیتے ہو جی فلان. اچھا الٹرا ساؤنڈ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے بڑے ہونے کے بعد صالح ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ یہ بھی کوئی الٹرا ساؤنڈ بنا ہے دنیا میں ابھی تک؟ یہ تو اللہ لکھ دیتے ہیں کہ شقی ہے یا سعید ہے، وہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ماں کو بھی پتہ نہیں، باپ کو بھی پتہ نہیں، کہ اللہ کو پتہ ہے. اچھا اللہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں اس کو کتنا رزق ہے، امیر ہوگا یا غریب ہوگا، مرے گا کب، موت کب ہوگی، عمر کیا ہوگی، وہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں سب لکھا گیا ہے. یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ بتائے گا؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرق باطلہ اور کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو بلا وجہ دھوکہ دیتے ہیں. اور آگے بندے کو علم نہیں ہوتا، وہ گھبرا جاتا ہے کہ ہاں دیکھو جی وہ بارش کا بتلا دیا، وہ جناب الٹرا ساؤنڈ کر کے بچے کا بتلا دیا. یہ تو منفرد چیزیں ہیں، انفرادی چیزیں ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت حق ہے لیکن کب ہوگی کوئی نہیں جانتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف ہے علم قیامت. اور فرمایا صرف قیامت کا علم نہیں بلکہ اس کا علم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اکمام کہتے ہیں غلاف، جو پھلوں کے اوپر غلاف ہو جاتا ہے، یا گندم کے دانے کے اوپر غلاف ہو جاتا ہے، باجری کے دانے کے اوپر غلاف ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام دیکھیں، بعض دانے چھپے ہوئے ہیں، بعض پھل چھپے ہوئے ہیں، اور بعض پھل جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کا نظام. اب دیکھیں انار ہے، اس کے دانے اندر چھپے ہوئے ہیں، کھجور جو ہے وہ باہر لگے ہوئے ہیں، اور بعض پھل اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ اوپر کا حصہ کھایا جاتا ہے، گٹھلی پھینکی جاتی ہے، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ اوپر کا چھلکا کاٹا جاتا ہے اور اندر کا گودا کھایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جو پھل اپنے غلاف میں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. وما یخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى
اور کوئی عورت جب حاملہ ہوتی ہے ہم جانتے ہیں وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور جب وہ وضع حمل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کروڑوں عورتیں ہیں، لاکھوں حاملہ ہوتی ہیں، تم تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، وہ ٹیسٹ کریں گے، تحلیل کریں گے، بتائیں گے حمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، کسی تحلیل کی بھی ضرورت نہیں۔ اور کب وضع حمل ہوگی، بچہ صحیح ہوگا یا مردہ ہوگا، 9 مہینے پورا ہوگا یا 6 ماہ کا ہوگا یا 7 ماہ کا ہوگا، اسقاط ہوگا یا صحیح ہوگا، شکی ہوگا، سعید ہوگا۔ اس لیے فرمائے سب علم اللہ کو ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، بلائیں گے، اے مشرکو، اے کافرو، غیر اللہ کی پوجا کرنے والو، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والو، جو تم نے میرے شریک بنا رکھے تھے وہ کدھر ہیں؟ بلاؤ ان کو، تمہیں چھڑائیں۔ وہ جو تم نے شریک بنائے تھے کدھر گئے؟ وہ ساری زندگی جو چوریاں کھاتے رہے، خون دینے والے تو ہے نہیں نا، چوری والے بجنو آج کدھر چلے گئے؟ بلاؤ ان کو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اب پتہ ہے کافر کیا کہیں گے؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ کہیں گے مولا ہم نے تو آپ کو بتلا دیا ہے کہ ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، ان کو کبھی تیرا شریک نہیں سمجھا ہے۔ پھر جائیں گے نا قیامت میں، یا اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم تو بڑے موحد تھے پکے۔ اچھا، بعد علماء نے اس کا دوسرا ترجمہ قالوا آذناک ما منا من شہید، وہ کہیں گے ہمارا مولا ہم نے تو عرض کر دیا ہے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے وہ کدھر ہیں آج، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتے، وہ کہاں بھاگ گئے ہیں، کہاں ہیں، تو اب کہاں سے لے آئے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانَ يَدُونَ مِن قَبْلِ، اللہ فرماتے ہیں وہ سب بھاگ جائیں گے، چلے گئے، کوئی نفع نہ پہنچا سکا ان کو، کوئی سفارش نہ کر سکا، کوئی چھڑا نہ سکا، جن کو وہ دنیا میں بلاتے تھے، پکارتے تھے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، یاد رکھیں یہاں زن کے معنی میں نہیں ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کبھی زن ہوتا ہے گمان، اچھا کبھی گمان اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی گمان برا بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ کیا مانا؟ جو میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے میں بھی اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ غلط گمان رکھتا ہے میں بھی سزا دیتا ہوں، وہاں بھی ظن ہے۔ اچھا کبھی ظن جو ہے منع ہوتا ہے، بلا وجہ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، ان بعض الظن اسم، اللہ فرماتے ہیں بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، ایسے فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا، ایسے بیٹھے بیٹھے گمان کر رہا ہے، یہ جو ہے یہ ظن، اس کو کہتے ہیں ظن سو۔ اسی لیے جیسے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں لیکن تم لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرمائیں کہ بدبختو یہی تمہارا غلط گمان تھا اپنے رب کے بارے میں جس نے تم کو تباہ کر ڈالا۔ لیکن کبھی ظن یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لفظ ظن ہوتا ہے لیکن یقین کے معنی، جیسے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ مومنین جن کو یقین ہے کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے، رب کے پاس جائیں گے، یہاں یقین کے معنی میں،
جیسے قیامت میں آتا ہے کہ جب مومن کو نامہ عمل ملے گا خوش ہوگا اور کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کی دربار میں جانا ہے، حساب ہونا ہے، اس لیے میں نے اچھے عمل کیے، تیار ہو کے آیا، آج دیکھو مجھے کامیاب ہو گیا نا، مجھے رزلٹ مل گیا نا، میرا نام عمل دیکھو، پڑھو، آؤ ادھر آؤ، دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں تو فرسٹ کلاس نمبر لیا میں نے۔ تو کبھی ظن بمانے گمان، کبھی ظن بمانے یقین، یاد یہاں یقین کے معنی ہے۔ وَظَنُّوا، یعنی مشرکین کو اب یقین ہو جائے گا قیامت والے دن، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ان کا اللہ کے عذاب سے کوئی چھٹکارے کا رستہ نہیں ہے، اب یقین ہو جائے گا کہ اب نہیں بھاگ سکتے ہیں، اب تو بس جہنم میں مرنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، اور تو کوئی حل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ لا یسأم کیا معنی؟ لا یمل، انسان ہرگز نہیں تھکتا، انسان ہرگز نہیں تھکتا اللہ سے خیر مانگنے میں، اللہ سے بھلائی مانگنے میں، مال مانگنے میں، صحت مانگنے میں، ہر وقت مانگتا رہتا ہے اللہ مال عطا فرما، اولاد عطا فرما، صحت عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، گھر عطا فرما، یہ عطا فرما، وہ عطا فرما، کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا، مانگتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حال یہ ہے وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، لیکن اگر کبھی اس پہ ہم نے مصیبت ڈال دی یا مصیبت پڑ گئی، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اب مایوس ہو کے نا امید ہو کے بیٹھ جاتے، یار خدا تو سنتا ہی نہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں، پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل عام لوگ دیکھو نا جی، جو ستائے وہ کہتے ہیں یار خدا بھی غریبوں کی نہیں سنتا ہے، تو کفر ہے اللہ کے بندے، خدا تو شیطان کی بھی سنتا ہے۔ خدا تو خدا ہے نا، ساری اس کی مخلوق ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے۔ یہ کہنا کہ خدا ہماری نہیں سنتا، یا دیکھو جی ہم تو مانگتے 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 یار 20 سال ہو گئے، ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ بھی کفر ہے۔ یاد رکھو ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا، شرط یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے مانگا مل گیا۔ ہم نے دعا مانگی لیکن اللہ نے مصیبت ٹال دی، ہم نے دعا مانگی وہ نہ ملی لیکن محفوظ کر دی گئی کہ اس کا بدلہ اللہ ہمیں قیامت میں دیں گے۔ دعا تو خالی نہیں جاتی، کبھی اصل چیز مل گئی، کبھی مصیبت ٹل گئی، کبھی قیامت کے لیے محفوظ ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے پہ کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، بھوک آتی ہے، پھر جناب بیٹھے ہیں مایوس ہو کے، نا امید ہو کے، اور بندے کا حال یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، اگر ہم اپنے بندے کو اس کی تکلیف کے بعد رحمت فرما دیں، مہربانی فرما دیں، اس کی تکلیف دور کر دیں، فقر دور کر دیں، کہتے ہیں یہ تو ہونا تھا یار، یہ جو نفع ہو گیا ہے اس میں اللہ کا کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے بڑا اچھا بزنس کیا، تمہیں پتہ نہیں، تم نے اچھا نہیں کیا، تو یہ تو ہونا تھا مجھے ساتھ، یہ تو مجھے ملنا تھا۔ وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، پھر کہتے ہیں یار مجھے تو خیال ہے قیامت ہوگی ہی نہیں، بس ہمیں ڈرانے کے لیے مولویوں نے بنایا ہوا ہے قیامت ہوگی، قبر ہوگی، قیامت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر مان لوں کہ قیامت ہوگی، اس کی طرف لوٹیں گے تو وہاں بھی مجھے سب سے اچھی نعمتیں ملیں گی۔ کیوں؟ میں دیکھو نا دنیا میں میں اچھا ہوں تو اللہ نے مجھے دی ہے نا، تو یہاں دی ہے وہاں بھی دے گا، یہاں جن کو نہیں ملی وہاں بھی نہیں ملیں گی، پھر اپنے خیال کرتا ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن
من عذاب غلیظ۔ اللہ نے فرمایا ہم خبردار کرتے ہیں جو کافر ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، ہم ان کو بڑا سخت گاڑھا عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے بندے پہ انعام کرتے ہیں، دولت دی، پیسہ دیا، اولاد دیا، سب کچھ دیا، اقتدار دیا، اب جناب وہ اکڑ جاتا ہے، ہمیں بھی بھول جاتا ہے، اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، ہر چیز بھول جاتا ہے کہ اتنی دولت ہے، اقتدار ہے، کرسیاں ہیں، کاریں ہیں، جھنڈے ہیں، آگے پیچھے پہرے ہیں، پھر نہ خدا یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خدا کا کلمہ پڑھتا ہے، نہ خدا کو مانتا ہے، نہ قیامت کو مانتا ہے، اعراض اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ یعنی ایسے پھیر لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں نا پھر کسی عذاب میں، بیماری میں، تکلیف میں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ پھر بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ یاد رکھو عریض مانا چوڑا، عرض مانا یہ جب چیز کوئی اتنی بڑی چوڑی ہوگی تو لمبی کتنی ہوگی، تو مانا یہ ہے کہ پھر بڑی چوڑی چوڑی یعنی بڑی لمبی لمبی، پھر رات دن لگا اللہ رحم اللہ رحم اللہ رحم۔ جب انعام ملتا ہے بھول جاتا ہے، اور جب پکڑ لیتے ہیں پھر بڑی بڑی پکارتا ہے، پھر بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے۔ حالانکہ بندے کا کام تو یہ تھا کہ جیسے دکھ میں پکارتا ہے، سکھ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں پہ راضی ہو، اللہ کے حقوق ادا کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے، غریبوں کے حقوق ادا کرے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرے، اور مظلومین جو لوگ ہیں ان کی حقوق ادا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ دعا کریں اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من المؤمنین، ولا تجعلنا من الغافلین المعرضین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن شریف کا آسان ترجمہ پڑھنے کے لیے اور سورتوں کے اسباب نزول جاننے کے لیے میرا بھائی اصل بات تو یہ ہے، کوشش یہ کرو کہ کسی اپنے قریب کے عالم کے پاس جا کے تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھا کرو۔ جب ایک دو پارے پڑھ لو گے نا اب تمہیں سمجھ پیدا ہو جائے گی، انداز آ جائے گا قرآن سمجھنے کا اور پڑھنے کا۔ ویسے مطالعے کے طور پہ اگر آپ اردو کی تفسیریں دیکھنا چاہتے ہیں، عربی میں تو ماشاءاللہ بڑی تفسیریں ہیں نا، اردو کی تفسیروں میں جہاں تک میری نظر سے گزری ہے وہ معارف القرآن ہیں، دو ہیں معارف القرآن، ایک حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے رحمت اللہ علیہ نے، اور ایک حضرت ادریس خان دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ دونوں تفسیریں بڑی اعلیٰ ہیں۔ حضرت کہم دہلوی کی تفسیر جو ہے وہ ذرا علمی ہے، مشکل ہے، عالم سمجھتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے جو لکھی ہے وہ عامت الناس، عام لوگوں کے لیے ہے کہ عام پڑھا لکھا بندہ بھی سمجھ سکے، تو اس میں آپ کو لفظی ترجمہ بھی مل جائے گا، آگے تھوڑی تفسیر بھی مل جائے گی، تو انشاءاللہ اس سے بھی آسانی ہوگی۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی استاذ کے پاس جا کے، کہ وہ ہمیشہ یاد رکھو، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مربع مربی کے بغیر نہیں بنتا۔ مربع بنانا ہو نا، مربی نہ ہو تو کیا پتا کس آنچ پہ ہم نے اتارنا ہے، کب اتارنا ہے، کب نہیں اتارنا ہے۔ تو یہ کام بھی اسی طرح علم بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھو نا جی، مثلا آپ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، میڈیکل سٹور میں جا کے کھڑے ہو جائیں، ہر دوا پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پین کلر ہے اور یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور اینٹی ایسڈ ہے اور یہ فلاں ہے، اور اسی کو پڑھ پڑھ کے دیتے رہیں تو انشاءاللہ روز ایک نیا قبرستان بنانا ہوگا۔ یہ تو پھر ڈاکٹر کا کام ہے نا کہ وہ فیصلہ کرے گا، جی مجھے سر میں درد ہے، وہ کہے گا یار کیوں درد ہے،
بھی اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، اس کا گلا چیک کرو، اس کے کان چیک کرو. اس کے بعد یہ ہے کہ سارے چیک اپ کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو درد ہے کیوں، پھر وہ دوائی دے گا. اور میرے جیسا ہو کہے گا کھاؤ پھر پانا ڈال، بس کھاتے رہو انشاءاللہ جب بہت قریب آیا تو اس وقت بھی 2-4 گولیاں کھا لینا. کہتے جی کہ اگر ہاں یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اگر طعام موجود ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے تو پہلے کھانا کھا لو، کیونکہ تم نماز میں کھڑے ہو اور فکر کھانے کا ہے، اس میں بہتر ہے کہ کھانا کھا رہے اور فکر نماز کا. اسی طرح اگر تمہیں پیشاب یا پخانے کا زور ہو رہا ہے پکڑ کے کھڑے ہوئے تو تمہاری نماز تو پیشاب ہو گئی، نعوذ باللہ. تو وہ بھی منع ہے، جاؤ اپنا فارغ ہو کے آ کے پھر آرام سے پڑھو. ہاتھ باندھے کھڑا ہے تو فکر تمہارا پیشاب میں ہے، نماز کیا پڑھ رہے ہو. اگر نماز پڑھنی ہے تو نیت زبان سے کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں. نیت دل میں ہوتی ہے میرے بھائی، یاد رکھو. دیکھو نا اب ہم بیٹھے ہیں مغرب پڑھ لی، اب کون سی نماز پڑھیں گے؟ تو نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، بس یہی نیت ہے، اللہ اکبر ختم. وہ تو زبان سے استحضار ہوتا ہے. کیا مانا کہ ہم غافل لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ مغرب پڑھ رہے ہوں عشاء کہہ رہے ہوں، عشاء پڑھ رہے ہوں مغرب کہہ رہے ہوں، مغرب پڑھ رہے ہوں عصر کہہ رہے ہوں، تو زبان سے بھی کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، ورنہ نیت تو دل میں ہوتی ہے. امام کے پیچھے ہے یا اکیلا ہے، نیت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے. ایک آدمی نے شادی کے وقت اپنی بیوی کو سونا دیا تھا، کچھ سونا زیورات بیوی بھی لائی تھی، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ شوہر ادا کرتا رہا. اب میاں بیوی میں طلاق ہو گئی تو کیا وہ شوہر اپنا سونا واپس لے لے؟ بالکل نہیں. یعنی پہلے شادیاں کرتے ہو، ایک دوسرے کی عزت لوٹتے ہو، اب وہ دیا ہوا بھی واپس نکلنا چاہتے ہو. زکوٰۃ دیتے رہو، تمہیں منت کی تھی کسی نے، دیتے رہو، تم نے خود دی ہے. نہ دیتے اس وقت تو بیوی کی خوشامد کر کے زکوٰۃ بھی تم بھرتے رہے، اب طلاق ہوگی تو ساری واپس لینا چاہتے ہو. بالکل ناجائز ہے، وہ بیوی کا ہے، جو دے چکے ہو خلاص. وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، ان سے کچھ نہیں لے سکتے. کہتے جی کہ ایک تقریر میں ڈاکٹر صاحب نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، تو اس سے پوچھو جس نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا، جواب میں دوں، کہا اس نے ہے نا. جو آدمی غلطی کرے یا کچھ کرے، میں ٹھیکیدار ہوں ان کا. وہ ڈاکٹر صاحب زندہ ہے، مر تو نہیں گیا، ٹیلی فون کر کے سوال پوچھو. یہی ڈر ہوتا ہے نا میرے بھائی. ڈاکٹر ہیں نا، کبھی آپریشن ٹھیک ہو گیا، کبھی غلط ہو گیا. عالم ہونا اور بات ہے، ڈاکٹر ہونا اور بات ہے. یہ تو ڈاکٹر ہیں نا بیچارے، ان کا کیا گناہ ہے؟ آج کل تو پی ایچ ڈی کر لو بس ڈاکٹر کا لقب مل گیا، سب ڈاکٹر ہو گئے ماشاءاللہ. اچھا، جیسے اب انہوں نے، انگریز بڑا ظالم ہے نا، اس نے ہمارے بدن کو بھی تقسیم کر دیا ہے کہ یہ برین کا ڈاکٹر ہے، یہ ای این ٹی ڈاکٹر ہے، یہ میدے کا ڈاکٹر ہے، یہ گردے کا ڈاکٹر. اسی طرح دین کو بھی تقسیم کر دیا ہے. یہ حدیث کا ڈاکٹر ہے، اس کو قرآن نہیں آتا. یہ قرآن کا ڈاکٹر ہے، حدیث نہیں آتی ماشاءاللہ. اور اکثر ایسے ہیں جن کو دونوں نہیں آتی، ویسے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. اب ہم کیا کریں آخر؟ یہ تو نہیں نا کہ ہر ڈاکٹر کی غلطی کے ہم ٹھیکیدار. ان سے پوچھو، ماشاءاللہ زندہ موجود ہیں، سلامت ہیں، ٹیلی فون ہیں، چینل ہیں، ٹی وی ہے، میڈیا ہے، سوال کر سکتے ہیں آپ.
کوئی بزرگ کہے کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو خواب خواب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میں نے بھی خواب میں اللہ کو دیکھا. رأیت ربی بأحسن صورت. تو علماء بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. پھر خواب تو خواب ہے نا, کیا ہو جاتا ہے ایسے. حضرت خضر کی ملاقات ہوئی تھی حضور سے, میں تو موجود نہیں تھا, جو مولوی موجود ہو اس سے پوچھو. قرآن حدیث میں تو نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی, چونکہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا رحم اللہ اخی موسیٰ, اللہ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم فرمائے, اگر صبر کر لیتے تو خضر کے ساتھ رہنے میں اور بھی راز کھلتے, اور بھی علم باہر آتا, لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے تو مانے ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات ہوتی تو حضور بھی پوچھ لیتے اور چیزیں. مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے آپ کے نزدیک؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ, مرد عورت میں فرق ہے؟ اگر آپ کے نزدیک مرد عورت میں کوئی فرق نہیں, 1 سال بیٹا مردہ جنتا ہے, 1 سال عورت جنتی ہے, 1 مہینے میں حیض مرد کو آتا ہے, دوسرے مہینے میں عورت کو آتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں. اور اگر عورت اور مرد میں فرق ہے تو نماز میں ایک جگہ نہیں کروڑوں جگہ فرق ہے. مرد امام بنتا ہے, عورت امام نہیں بنتی. مرد مؤذن بنتا ہے, عورت مؤذن نہیں بنتی. مرد کے لیے اول صف افضل ہے, عورت کے لیے آخر صف افضل ہے. مرد کے لیے مسجد افضل ہے, عورت کے لیے گھر افضل ہے. تو ایک فرق ہے. جتنا عورت رکوع میں یا سجود میں جتنا اپنے بدن کو زمین کے قریب کرے گی اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اس کے لیے پردہ ضروری ہے. فرشتوں کو انسان دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. صرف حضرت جبریل کو حضور پاک نے دیکھا اور کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا. نہ تمہیں کیا چکر پڑ گیا فرشتے دیکھنے کا؟ ایک آدمی میرے پاس آیا, پرانی بات ہے, حج کے بعد تقریر کے بعد میں, انسان ہے نا, تقریر کے بعد تھک جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو میں تھکا ہوا جا بیٹھا ہوا آ گیا, حضرت شیطان کی شکل کیا ہے؟ اچھا میں تھکا ہوا, میں نے کہا بھائی میں نے نہیں دیکھا. حضرت نہیں مہربانی کریں نا, شیطان کی کیا؟ میں نے کہا مجھے تو تمہاری شکل کا نظر آتا تھا. پھر یہ انچوڑی بھاگ گیا. میں نے کہا کوئی علاج ہے؟ میں نے شیطان دیکھا ہے تمہیں بتاؤں. یہ فرشتوں کو دیکھنے کے لیے چلا. حضور پاک بے ہوش ہو گئے, تم فرشتے کو دیکھو گے؟ جب جبریل اپنی اصلی صورت میں آیا, اغمی علی رسول اللہ, حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. جبریل جلدی سے شکل بدلی اور نیچے آئے اور نے کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل یا رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی, ہمیں جبریل ہوں. آپ نے فرمایا جبریل کا صد الافق, یہ سارے تمہارے پر تھے؟ اس نے کہا حضور میرے تو 600 پر ہیں, اللہ کے فرشتے تو 5-5 ہزار پروں والے بھی ہیں. یہ فرشتے کو دیکھنے چلا ہوا ہے. ماشاءاللہ ہمیں آپ کافی ہیں حضرت, فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی ٹی وی لے گیا, اس نے فلم دیکھا, گناہ کیا. بس فلم دیکھا تو گناہ کیا. اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے نامناسب رویے کے پیش نظر اس کو 3 طلاق دے دے, اس کے بعد آپس میں اتفاق و محبت سے رہنے کا عزم فرما لیں, تو پھر طلاق کیوں دی تھی؟ طلاق کیوں دی تھی آپ نے؟ اور جب بھی طلاق دے گا بیوی کے ناروا رویے پہ دے گا. بیوی سے خوش ہو کے بھی کوئی طلاق دیتا ہے کہ آج میں آپ سے بے انتہا خوش ہوں, آج میں آپ سے بالکل ٹوٹ کے پیار کرنا چاہتا ہوں, لہذا ہدیہ طلاق قبول فرماؤ اور دفع ہو جاؤ, یہ بھی ہوتا ہے. اور 3 طلاق تو ایسی بلا ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, اب وہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک اور شادی نہ کرے.
اور شادی بھی کرائے والی نہ ہو، ایک رات والی، اور شادی کرے وہ بندہ اپنی مرضی سے چاہے تو طلاق دے۔ یہ جو کرائے پہ کرتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، کرانے والے پر بھی لعنت ہے۔ پہلے طلاقیں دیتے ہو، پھر مسئلے پوچھتے ہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں افضل یہی ہے کہ کوئی نماز نہ ہو، بعد میں ہو۔ صرف حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے، ہر جگہ پر یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز نہیں ہے، نہ مدینے میں نہ مکے میں، صرف جب سامنے جائیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اگر 4 مہینے کی بچی نے عمرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، والدین نے اٹھا لیا، انشاءاللہ اللہ ثواب دے گا، کوئی طواف الوداع نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر تیسرے عمرے میں بال نہیں تھے، گردن کے پچھلے حصے میں اور دونوں کانوں کے بیچ میں اس طرح پھروایا ہے، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ضروری ہے۔ اگر اس طرح تم نے پھرایا ہے اور چوتھا حصہ تقریباً سر کا اس طرح پھر گیا، ٹھیک ہے، نہیں تو دم ہے۔ میری والدہ والد فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، عدت شروع ہو گئی جس دن سے آپ کے والد فوت ہوئے، اور اپنے گھر جائے، جا کے مکمل کریں۔ اب یہاں دوسرے ملک میں کیسے رہے گی غریب غیر قانونی طور پہ؟ اگر ہم نے اپنا فلیٹ لیا ہے، کرائے پر دیا ہے، تو جو کرایہ آئے گا اس پہ زکوٰۃ ہے، فلیٹ کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال میں آپ کی جو آمدنی ہے، خرچے کے بعد جو خالص نفع ہے اس پہ 2.5%۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے، لیکن کوئی عمرہ کرنا چاہے، نفلی عبادت ہے۔ دوسرا عمرہ مدینے سے بھی بالکل کریں، اگر پھر کرنا ہے مسجد عائشہ ہے، جیرانہ ہے، جہاں سے مرضی آئے کریں۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ بہرحال عمرہ جب بھی کریں، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروائیں۔ اگر طواف 2 رکعت نماز کے بعد صفا کر لی، نماز مغرب کی وجہ سے حل نہ کیا، کوئی بات نہیں، بعد میں حل کر لیں، رات کو کر لیں، رات احرام میں رہیں، کل کر لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اولاد کے لیے وظیفہ جو ہے اللہ کا قرآن ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا یا ارحم الراحمین۔